اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں نمرہ احمد کے بہت مشہور اردو ناول جنت کے پتے کی۔ ہمارے پاس نا اس ناول کا ایک انگریزی میں لکھا ہوا ریویو ہے، جی اور ہم آج کوشش کریں گے کہ اس ریویو کو سمجھیں، دیکھیں کہ اس میں کیا خاص باتیں نکالی گئی ہیں۔ بالکل۔ یہ ناول خیال ہے 2012 میں آیا تھا، رومانوی بھی ہے، تھرلر بھی، اور اسلامی فکشن کا رنگ بھی غالب ہے۔ جی ہاں، 2012 کا ہے، اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ ایک اردو ناول جو یہاں اتنا مقبول ہوا، اس کا انگریزی ریویو کن پہلوؤں پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ خاص طور پر مرکزی کردار حیا سلیمان جو ترکی جاتی ہے اسکالرشپ پر۔ جی بالکل، کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک نوجوان پاکستانی لڑکی اسکالرشپ پر ترکی میں، اور پھر اس کی زندگی میں کچھ غیر متوقع چیزیں ہوتی ہیں، اور وہیں اس کی ملاقات ہوتی ہے میجر احمد سے، یعنی جہان سکندر، جو ایک کافی پراسرار سا کردار ہے، پاکستانی انٹیلیجنس سے وابستہ۔ جی وہیں سے کہانی کا آپ کہہ لیں تھرلر اینگل شروع ہوتا ہے، لیکن ریویو جو ہے وہ صرف اس پر فوکس نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر زیادہ زور ہے ریویو میں؟ ریویو کے مطابق نا اصل کہانی حیا کی اپنی تبدیلی کی ہے، مطلب اس کی ذاتی، روحانی اور جذباتی جرنی۔ اچھا، اسے پتا چلتا ہے کہ بچپن میں اس کا نکاح ہوا تھا کسی سے جسے اس نے کبھی دیکھا نہیں، احمد نامی شخص۔ پھر وہ ترکی جاتی ہے، نئی تہذیب دیکھتی ہے، اور وہیں وہ انجانے میں کسی خفیہ دستاویزات اور دہشت گردی جیسے معاملات میں پھل جاتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پھر وہ جو سسپینس والا پہلو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ریویو اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ ناول کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ زیادہ گہرے ہیں۔ کیسے موضوعات؟ جیسے روحانی بیداری، اللہ سے تعلق کا دوبارہ بننا یا مضبوط ہونا، وہ جو اندرونی سکون ملتا ہے نا تبدیلی سے، اس پر بات ہے۔ صحیح۔ پھر اسلامی پہلو ہیں، جیسے حجاب اور حیا کا تصور، مطلب صرف باہر کا پردہ نہیں، اندر کی شرم و حیا بھی۔ اچھا، ان کو بااختیار بنانے والا زاویہ ہے کہ حیا اپنی روحانی تبدیلی کے باوجود ایک کمزور کردار نہیں بنتی۔ جی یہ بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے ریویو نے۔ وہ مضبوط رہتی ہے، ذہین ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، یہ نہیں کہ بس مذہب کی طرف آئی تو غیر فعال ہو گئی۔ بالکل، یہ ایک عام خیال کے برعکس ہے۔ اچھا، کردار نگاری پر ریویو کیا کہتا ہے؟ کردار نگاری پر ریویو حیا کی تبدیلی کو ناول کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے، کہ کیسے ایک عام سی تھوڑی جذباتی لڑکی سے وہ ایک باوقار، پر اعتماد اور مضبوط ایمان والی خاتون بنتی ہے۔ اور جہاں سکندر کا کردار اسے بہت پراسرار، بہادر اور اسلامی اصولوں پر چلنے والا دکھایا گیا ہے۔ لیکن کیا اس پر کوئی تنقید بھی ہے کرداروں پر؟ جی آتی ہے تنقید بھی، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ریویو لکھنے کے انداز کی بھی تعریف کرتا ہے کہ زبان سادہ ہے مگر قاری کو پکڑ لیتی ہے۔ ہاں، اور ماحول کی تخلیق کا بھی ذکر ہے نا، ترکی کی ثقافت، وہ جگہیں۔ جی بالکل، اسلامی حوالے، قرآنی آیات، احادیث کا استعمال، یہ سب مل کر کہانی کو ایک آپ کہیں گہرائی دیتے ہیں، صرف سسپینس یا رومانس نہیں رہتا، ایک بامقصد امتلاج بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن جیسا آپ نے پوچھا، تنقیدی پہلو بھی ہیں، ریویو ان کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ مثلاً کیا چیزیں ہیں جن پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ کچھ واقعات، خاص طور پر وہ جو جاسوسی اور بین الاقوامی سازشوں سے متعلق ہیں، وہ کچھ قارئین کو شاید غیر حقیقی لگیں۔ مبالغہ آمیز؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، یا تھوڑا اوور دا ٹاپ۔ پھر ناول کی لمبائی پر بھی کچھ بات ہو سکتی ہے، یہ کافی طویل ناول ہے۔ ٹھیک، اور کرداروں کے حوالے سے کیا تنقید ہے؟ آپ نے اشارہ دیا تھا۔ جی وہیں آ رہا تھا، خاص طور پر مرد مرکزی کردار جہان سکندر۔ ریویو کہتا ہے کہ اسے شاید کچھ زیادہ ہی آئیڈیلائز کر دیا گیا ہے، مطلب بہت زیادہ پرفیکٹ دکھایا گیا ہے۔ ایسا ہی کچھ، اتنا مثالی کہ شاید عام زندگی سے تھوڑا دور لگے۔ یہی بات کسی حد تک حیا پر بھی لاگو ہو سکتی ہے بعد میں۔ تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایسے کردار زیادہ انسپائر کرتے ہیں یا غیر حقیقی لگتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو اگر ہم اس ریویو کا ایک مجموعی خلاصہ کریں تو لبے لباب کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، ریویو کا نچوڑ یہ ہے کہ جنت کے پتے صرف ایک محبت کی کہانی یا تھرلر نہیں ہے، یہ اصل میں خود کو پہچاننے کی، اللہ سے دوبارہ جڑنے کی، اور اس جدید دنیا کی بھاگ دوڑ میں رہتے ہوئے بھی نیکی اور مقصد کا راستہ اپنانے کی کہانی ہے۔ تو ایک جذباتی سفر بھی ہے اور طاقتور پیغام بھی۔
جی بالکل، ریویو اسے ایک گہرا اسلامی پیغام رکھنے والا ناول قرار دیتا ہے، جو اہم بات یہ ہے کہ نصیحت آمیز ہوئے بغیر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگریزی ریویو جنت کے پتے کو ایمان، سسپینس، رومانس اور روحانی تحریک کا ایک ماثر کن مرکب مانتا ہے؟ جی، بڑی حد تک یہی تاثر ہے۔ خاص طور پر نوجوان مسلم قارئین کے لیے اسے اہم سمجھا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ کچھ پہلو جیسے کرداروں کا بہت زیادہ مثالی ہونا یا کچھ واقعات کا غیر حقیقی لگنا وہ تنقید کے لیے جگہ چھوڑتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جائزہ ایک سوال کے ساتھ ہمیں چھوڑتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا سوال ہے؟ یہی کہ فکشن میں خاص طور پر جب ایمان اور ذاتی تبدیلی جیسے حساس موضوعات ہوں تو کرداروں کو کتنا مثالی دکھانا ٹھیک ہے؟ کیا یہ آئیڈیلائزیشن پیغام کو زیادہ مؤثر بناتی ہے؟ یا پھر قاری کے لیے اس کردار سے خود کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، یہی سوال۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ حقیقت پسندی اور متاثر کرنے کی صلاحیت کے بیچ توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ شاید ہمیشہ لکھنے والوں کے لیے ایک چیلنج رہے گا۔ یقیناً۔